عام طور پر تو کہا جاتا ہے کہ روزہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے۔ کتنے چیزوں سے؟ کتنے چیزوں سے؟ کچھ پینا نہیں ہے، کچھ کھانا نہیں ہے، اور بیوی صاحبہ کے قریب نہیں جانا۔ بیوی صاحبہ کے قریب جانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں ہے، اس سے بات نہیں کرنی، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ نے بیوی صاحبہ کے ساتھ خلوت میں وہ وقت جو عام طور پر ہوتا ہے آپ نے وہ نہیں کرنا۔ یہ 3 کام ہیں جن سے آپ نے اپنے آپ کو روکنا ہے۔ لیکن روزہ رکھا کیوں جاتا ہے؟ روزے کی حکمت کیا ہے؟ روزے کے اندر اللہ نے حکمت رکھی کیا ہے؟ اور روزے کا حصول کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کس لیے بھائی؟ کیا کس لیے؟ پرہیزگار بن جاؤ۔ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ اور جب اللہ کا خوف آتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں مشق کرنے کے لیے، پریکٹس کرنے کے لیے تمہیں یہ 30 روزے دیے ہیں۔ کتنے بھائی؟ 30 روزے۔ ان 30 روزوں میں اپنے آپ کو تیار کرو۔ ہم سمجھتے 3 چیزوں سے تو اپنے آپ کو روک لیا ہم نے، کھاتے بھی نہیں ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں، بیوی کے قریب بھی نہیں جاتے، باقی سارے کاموں کی چھٹی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ اصل روزہ یہ ہے، روزے کی اصل روح یہ ہے کہ آپ نے اپنی آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، کانوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، دل و دماغ پر بھی روزے کا پہرا بٹھانا ہے، کاروبار میں بھی روزے کا پہرا بٹھانا ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی سے جھوٹ نہ بولیں، کسی سے غیبت نہ کریں، آنکھ سے بد نظری نہ کریں، غیر محرم کے اوپر نگاہ نہ ڈالیں۔ حضرت صاحب کھاتے پیتے تو نہیں ہیں، صبح سے لے کر شام تک کچھ پیا بھی نہیں، کچھ کھایا بھی نہیں، بیوی کے قریب بھی نہیں گئے، لیکن آنکھ جو ہے چاروں طرف گشت کرتی پھر رہی ہے، پوری بازار میں غیر محرم کو دیکھتا رہا، زبان سے جھوٹ بولتا رہا، غیبت کرتا رہا، اور دوسرے وہ کام جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے وہ کرتا رہا، اور شام کو پھر دسترخوان سجا کے بیٹھ گیا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کو تمہارا کھانا پینے سے رکنا اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اپنی پوری زندگی میں اللہ کو روزہ دار، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو روزہ دار بنا کے پیش کرو۔ اگر آپ ایسا کام نہیں کرتے ہو پھر آپ کا بھوکا پیاسا رہنا اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ آنکھ کو بھی نیچے رکھنا ہے، زبان سے جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، اپنی محفلوں کو پاک کرنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے، تلاوت کا اہتمام کرنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بھائی صاحب میں بڑا سچ بولتا ہوں، میں جس کے بارے میں جو کچھ بھی جانتا ہوں نا وہ چوک پہ بھی بتاؤں گا، اس کے سامنے بھی جا کر بتاؤں گا، میں بڑا حق گو آدمی ہوں۔ آپ کو اتنا زیادہ حق گو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر کسی کا راز ہتھے چڑھ بھی گیا ہے کوئی بات نہیں، اپنے دل میں دفن کر دے۔ اللہ کہتا ہے تو دنیا میں اس کے راز کو پر پردہ ڈالے گا، قیامت کے دن اللہ تیرے رازوں پر پردہ ڈال دے گا۔ ہمارا روزہ ہوتا ہے، کھانے پینے سے رکے ہوتے ہیں، روزہ ہوتا ہے، محفل میں بیٹھتے ہیں، ہر تیسرا شخص ہماری غیبت کا شکار ہو رہا ہوتا ہے۔ فون آئے گا، بھائی صاحب کہاں ہو؟ میں جی بازار گیا ہوں، بیٹھا ہوا تو گھر ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ہمارے محلے کا نام ہے اسلام آباد۔ کیا نام ہے بھائی؟ کیا نام ہے؟ ہمارے محلے کا نام ہے اسلام آباد۔ مجھے جب بھی کوئی دوست فون کرتا ہے کہ جناب کہاں ہو، اور مجھے اگر اس کو ملنا نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں میں اسلام آباد ہوں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ میں اسلام آباد بیٹھا ہوا ہوں۔ اور اسلام آباد سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اس کا اپنا محلہ، وہ اسلام آباد نہیں جو ہمارا دارالحکومت ہے۔ تو ہمارے جھوٹ بولنے کے بھی انداز عجیب عجیب ہے نا۔ اس لیے ہم نے اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو ہماری زبان کو بھی روزہ ہونا چاہیے، ہماری آنکھ کو بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے کانوں کو بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھوں کو روزہ ہونا چاہیے، ہماری محفلوں کو پاک ہونا چاہیے، ہماری خلوتوں کو پاک ہونا چاہیے، ہماری جلوتوں کو پاک ہونا چاہیے، ہمارے گھر کی زندگی کو پاک ہونا چاہیے، ہماری بازار کی زندگی کو پاک ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس طرح روزہ نہیں رکھتے ہیں تو پاک پیغمبر فرماتے پھر اللہ کو تمہارے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج میرے خیال میں تھوڑی سی خشک باتیں ہو رہی ہیں، ایسا ہی ہے، اور یہ خشک باتیں بڑی ضروری ہیں۔
یہ خشک باتیں کیا ہیں؟ آپ زیادہ عادی ہو گئے ہیں وہ جو ہے لچھے دار تقریروں کے، اور آپ کہتے ہیں بس لچھے دار تقریر ہو، ہم واہ واہ کریں اور مولوی صاحب بس اچھلتا رہے اور ہمیں مزہ آتا جائے کہ واہ کیا بات کی ہے۔ کبھی کبھی ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اپنے باطن کو پاک کرنا ہے، اپنے اندر کو صاف کرنا ہے۔ محض روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے سے رک جاؤ اور باقی سارے کام دھندے کرتے رہو، بازار میں جھوٹ بول رہے ہیں، دیانت داری سے کام نہیں لیتے، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں،